تو جب سمیع بصیر صفت حضور کی ہے تو حضور عطائی اعتبار سے ہیں، اللہ ذاتی اعتبار سے، تو اس میں شرک کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ تو ہمیں یہ عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث کی آپ سماعت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصلاح اور فلاح کے لیے کام ہوتا ہے اس میں جو ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص اگر کسی دین کی بات کو سیکھنے کے لیے، اچھائی کی بات کو سیکھنے کے لیے اگر وہ کسی عالم کی دہلیز پہ آتا ہے، ایک عالم دین کے دروازے پہ آتا ہے، اور دین درمیان میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ایک مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میری اصلاح ہو جائے۔ دین کی بات کو سیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص، عام شخص ایک اہل علم کے پاس آتا ہے اور اس کے ارادے میں اخلاص ہے اور فقط دین کی بات کو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، فرمایا اس کے آنے پر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر اس دین کی بات کو جو عالم جواباً ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ تبارک، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہ جو نہ سننے کی غرض سے آیا تھا، نہ اس کا وہ بات سننا مقصد تھا، لیکن وہ عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاقی طور پر اس نے وہ بات سن لی، اتفاق سے سائل آیا، سائل کا جواب عالم نے دیا، اتفاق سے تیسرا شخص پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرے شخص کا جو پاس بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آنے والا سائل، سائل کا جواب دینے والا عالم، پاس بیٹھنے والا تیسرا شخص، اللہ تینوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا وہ شخص کہ جس عالم، جو عالم باعمل ہو، جو اللہ سے خوف رکھنے والا ہو، جو صاحب تقویٰ ہو، اس عالم کے ساتھ جو پیار اور محبت کرتا ہے فقط اس وجہ سے کہ وہ دین کا عالم ہے، فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جس نے دین کی وجہ سے ایک دوسرے کے معاون مددگار رہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اصلاح اور فلاح کے لیے بات کو سنا، بیٹھے، تو ان ساروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بیٹھنا، اٹھنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ ہمارے بیان ظالمن او مظلومن، فرمایا تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، ظالم ہے یا مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کی جائے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکنا یہ تمہاری مدد ہے، یعنی ظالم ظلم کر رہا ہے، تمہاری مدد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے ہاتھ کو ظلم کے راستے سے روکنا۔ تو فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ عام انسانوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد کی جاتی ہے کہ آپ مدد کریں، فلاں کام میں میرے ساتھ ہاتھ بٹا لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذاتی اعتبار سے مدد کرنے پر، اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ مدد کریں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ ہے سمیع، اللہ ہے بصیر، سمیع بصیر، یہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن یہی صفات اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام کو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے سمیع ہے۔ یہ بچے آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور یہ مسجد کے اندر دوڑ لیں، ذرا ایک سائڈ کھڑا ہوتا ہے، شیطان اگر کسی کی راہ پہ رکاوٹ بنتا ہے تو وہ سیدھی راہ پر چلنے والے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو کیا شیطان اس پہ حملہ کرے گا؟ کیونکہ پہلے سے بے نمازی ہے تو شیطان نے اس پہ تو حملہ نہیں کرنا، شیطان نے تو اس پہ حملہ کرنا ہے جو 5 وقت کی نماز کے لیے آتا ہے۔
تو جب 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے اوپر شیطان حملہ کرنا ہے، مقابلہ کیا ہونا چاہیے؟ تعلیمات غوثیہ کیا ہے کہ جب تمہیں شیطان لاگ وسوسے دے کہ صاحب نماز نہ پڑھ، نماز کی طرف نہ جا، دیگر مصروفیات کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے، اس وقت شیطان سے مقابلہ کر کے تم یہ ارادہ کرو کہ میں نے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھی۔ یہ حضور غوث پاک آپ کی تعلیمات سے یہ پیغام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے جاتے آپ نے فرمایا علیکم بالتوحید، لوگوں اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ایک صاحب نمازی ہمارے مجھے کہنے لگے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لائے میرے پاس اور کہنے لگے اس کے اندر یہ آپ مجھے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی یہ لوگ جو غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں تو یہ تو براہ راست ان سے مدد مانگتے ہیں اور ذاتی طور پر عقیدہ رکھ کر کہتے ہیں کہ غوث پاک ہی مدد کرتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو میں نے ان کو بھی سمجھایا اور اس بات کو ان کے سوال کے مطابق جو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے حبیب سے مدد مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اس مدد کا کنسپٹ ہے کیا؟ اس کا تصور کس نوعیت کی بنیاد پر ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اللہ کے بعد رسول اللہ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں صحابہ سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں یا غوث مدد کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ذاتی اعتبار سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ از خود ذاتی طور پر اپنے بندے سے اپنی مدد فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر کسی سے مدد مانگی جاتی ہے تو یہ ذاتی اعتبار سے نہیں مانگی جاتی بلکہ یہ عطائی اعتبار سے مانگی جاتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں یا غوث مدد، معنی مطلب مراد یہ ہے کہ یا غوث اللہ نے جو آپ کو طاقت اور روحانیت عطا فرمائی ہے، جو آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مرتبے کے اعتبار سے جو عطائی مدد ہے آپ کے پاس وہ مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اس مدد کے لیے یہ اعتقاد، یہ ایمان، یہ اس طرح ہمیں رکھیں گے اس میں شک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ غوث پاک ذاتی طور پر از خود مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے نہیں کرتے، تو یہ بات شرک ہو جائے گی، چاہے یہی بات ہم صحابہ کے لیے کہیں، یہی بات رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے لیے کہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد اور عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام ذاتی اعتبار سے از خود مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے نہیں کرتے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس عقیدے سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ از خود ذاتی اعتبار سے مدد فرماتا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور امت کے جتنے اولیاء جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ عطائی اعتبار سے مانگی جاتی ہے، اور اس عقیدے کے مطابق مانگی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو روحانی طاقت دی ہے اس طاقت کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال اس حدیث سے بھی آپ دیوار کے ساتھ چسپاں ہے، دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے سبق کی دہرائی رات میں کر رہے ہیں اور ساتھ میں اسی کاغذ کے ٹکڑے کو بھی اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ روٹی کی طرف، وہ دنیاوی غذا کی طرف اپنی توجہ نہیں لے کر جاتے، اور جو اللہ کے ولیوں میں اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کی سوچ فکر ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ اللہ کی بندگی کی غذا حاصل کرتے کرتے اپنے وجود کو تقویت بخشیں۔
فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کاغذ کے ٹکڑے میں یہ بات پڑھی، فرمایا فوراً وہاں پر اپنے اسباق، اپنی کتابوں کو اٹھائے، اور جس لقمے کو روٹی کی طرف آپ کی توجہ گئی تھی اور آپ نے ارادہ کیا تھا، آپ نے اس ارادے کو دوبارہ چھوڑ دیا اور آپ اپنی کتاب کی طرف گئے، اپنے سبق کی طرف گئے اور اپنے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ فقط فرمایا اس بات کی عمر کئی دنوں تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیٹ بھر کر فرمایا کھانا تناول نہیں فرمایا۔ فقط بات کیا ہے کہ یہ روٹی کھانا فرمایا یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے بدن کی جو غذا بناتے ہیں وہ اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اپنے بدن کی غذا بناتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اپنے بدن کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے وہ ایک ہنگامی طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی اچانک یہاں سے اٹھا اور یہاں بیٹھا تو ولی بن گیا۔ آج کے دور میں ولی بن جانا لوگوں نے اس کو آسان بنا دیا، لیکن ولی بن جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ریاضتیں، مشقتیں اور تمام تر خواہشات، تمام تر لذتوں سے، تمام تر شہرتوں سے اپنے آپ کو منقطع کر کے بارگاہ الہی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہوتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میں نے علم سیکھا، یعنی اب اس کے باوجود علم کو آپ کتنی فوقیت دے رہے ہیں اور علم کے ذریعے سے اپنی قطبیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ جتنی بھی عبادت کریں، آپ دین سیکھنے میں لگ جائیں، آپ کے راستے میں شیطان رکاوٹ بنے گا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 50,000 فاسقوں نے توبہ کی، جن کا پیشہ جرم تھا، جن کی شب و روز غفلت میں گزرتے تھے، جن کے دن اور رات کے اوقات گناہوں میں گزرتے تھے، اور اس کے باوجود جب وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور جب مرید بنتے ہیں تو وہ صرف مرید نہیں بنتے بلکہ اپنے دور کے کامل ولی بن جاتے ہیں۔ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی روحانیت کا عالم، فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس مسجد کے اندر جہاں آپ علم سیکھتے تھے، آپ علم سیکھتے سیکھتے جب آپ تکرار کرتے تھے، فرمایا کہ کئی کئی دنوں کی آپ جو ہے بھوک اور پیاس جو ہے اس کو برداشت کرتے تھے، اور کئی کئی دن آپ جو ہے وہ یعنی پیٹ بھر کر آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن آپ دین سیکھتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسجد میں آپ جو ہے دین سیکھتے تھے، ایک موقع پر آپ جب اس مسجد میں گئے اپنے معمول کے مطابق جب آپ نے شیخ ابو سعید مخزومی رحمہ اللہ جن کے دارالعلوم کے اندر آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا بحیثیت استاد، جب آپ درس دینے لگے تو فرماتے ہیں کہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمہ اللہ ان کے وصال کے بعد جب آپ نے پڑھانا شروع کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم کے اندر آپ پڑھاتے ہیں، تو فرمایا کہ چند دنوں کے اندر اس دارالعلوم کی دیواریں وہ تنگ پڑ گئی اور اس دارالعلوم کے اندر جو شاگرد اور طلبہ کی تعداد بنتی گئی، فرمایا کہ ان کو وہاں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اتنی تعداد میں آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد وہ چند دنوں میں بڑھتے گئے۔ فرمایا آگے جب ایسی جو ہے وہ صورت آگے وسعت اختیار کرتی گئی تو بالآخر فرمایا کہ آپ کو کھلے گراؤنڈ کے اندر آپ کو اپنی کلاسز کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنا پڑا، اور پھر آپ نے جب اپنی یونیورسٹی اور جامعہ کا انتخاب ایک کھلے گراؤنڈ کے اندر کیا تو فرمایا کہ اس میں آپ جو ہے وہ آگے تلامذہ کو، طلبہ کو آپ پڑھاتے رہے، اور پھر جب آپ کے طلبہ فرمایا کہ جب ہر سال فارغ ہوتے
علوم درسیہ سے جب آپ کے تلامذہ فراغت اختیار کرتے تو فرمایا ان کی تعداد 3000 علماء، 3000 علماء ہر سال روز پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پڑھ کر، اور ہر سال جب فراغت اختیار کرتے تو وہ تعداد میں 3000 ہوتے۔ اور فرمایا اس طرح آپ آگے جو ہے وہ سلسلہ دین کا جاری رکھتے ہوئے آپ سے براہ راست جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 کے قریب ہے، اور 1,00,000 بلا واسطہ آپ کے شاگرد ہیں، اور جو بال واسطہ آپ کے شاگرد ہیں فرمایا ان کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور 1,00,000 شاگرد آپ کے ایسے ہیں کہ وہ تبلیغ اور دین کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مشرق مغرب کو ملانے والا پل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا پل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ علیہ السلام